اور یہ انہونا واقعہ شادی کے گھر میں پیش آیا۔ مہندی کی رسم ہو گئی، بارات کی رسم ہو گئی، ولیمے کی رسم ہونی تھی ابھی باقی۔ شادی والا گھر ہے، لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، خوشی کا گھر ہے، خوشی منائی جا رہی ہے بہت زیادہ۔ ماں جو ہے اس کا نام شبانہ ہے، 50 سے 55 سال ان کی ایج ہے۔ ان کو ان کے بیٹے نے فائر مار کے قتل کر دیا۔ جو شہنائیوں والا گھر تھا اس میں ماتم صفے ماتم بچھ گئی۔ انہوں نے مل کر یہ آپریشن کیا اور وہاں سے قاتل کو گرفتار کر لیا اور لے آئے۔ اب 16 سال کے بعد میں نے اپنی ماں سے اس چیز کا بدلہ لیا۔ وہ ماں جس نے پالا پوسا بڑا کیا، سردیوں کی راتوں میں گیلے بستر پر خود سوئی، بیٹے کو سوکھے بستر پر سلایا، لیکن اس بیٹے نے کیا ماں کی لاج رکھی؟ السلام علیکم جناب، میں ہوں تہمینہ شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تہمینہ شیخ آفیشیل کے نام سے۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی افسوسناک خبر سے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہی ہوں۔ یہ بدقسمت خاندان اور یہ انہونا واقعہ شادی کے گھر میں پیش آیا اور یہ علاقہ ہے جناب اکبری گیٹ۔ اچھا جی، ان کو خبر ملتی ہے، ایک کال آتی ہے کہ جناب مرڈر ہو گیا اس گھر میں۔ تو جب بھی کہیں پر کوئی بھی مرڈر ہوتا ہے تو وہاں پر ایس ایچ او کو فوراً سے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں بھیج سکتا، جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو وہ جا کے خود چیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہاشم صاحب، ایس ایچ او صاحب فوراً بھاگے اور جا کے دیکھا ہے کہ یار کیا معاملہ ہو گیا، یہاں پر قتل ہو گیا۔ تو شبانہ جو ہے، جن کی عمر ہے جناب 50 سے 55 سال، یہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی، یعنی مہندی کی رسم ہو گئی، بارات کی رسم ہو گئی، ولیمے کی رسم ہونی تھی ابھی باقی۔ آج یعنی ولیمے کی رسم ادا ہونی تھی کہ اس سے پہلے ہی یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا، جس میں ماں جو ہے اس کا نام شبانہ ہے، 50 سے 55 سال ان کی ایج ہے۔ ان کو ان کے بیٹے نے فائر مار کے قتل کر دیا۔ اب بڑی انہونی سی بات ہے کہ شادی والا گھر ہے، لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، خوشی کا گھر ہے، خوشی منائی جا رہی ہے بہت زیادہ، اور زہیب کی شادی تھی۔ اچھا جی، میں آپ کو بتا دوں کہ شبانہ صاحبہ جو ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام زہیب ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے، جس کی شادی ہو رہی تھی، جو یہاں پر آیا ہوا تھا، اور زہیب کی شادی کی رسومات چل رہی تھی، جس میں مہندی ہو گئی، بارات ہو گئی، ولیمے کی رسم ابھی ادا ہونا باقی تھی کہ یہ شام کے ٹائم یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد سبط حسن جو ہے وہ ہے اس میں قاتل، یعنی سبط حسن شبانہ کا بیٹا، اس نے اپنی ماں کو فائر مار کے قتل کیا۔ یہ بھی ساری ڈیٹیل سے میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سبط حسن نے ایسا کیوں کیا یا کیا معاملہ ہے۔ ماں کو فائر مارا، ظاہر ہے جوان بچہ پاس تھا۔ زہیب جس کی میں بات کر رہی ہوں، جو ملک سے باہر رہتا ہے، زہیب فوراً بھاگا آگے اپنی ماں کو بچانے کے لیے۔ تو قاتل نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ماں تو دنیا سے چلے گئی ہے، جس کی شادی کی بات ہو رہی ہے، اب میں اس کو فائر ماروں تو اس نے اس کی ٹانگ پہ بھی فائر مار دیا۔ یعنی بیچارے نے ولیمہ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا تھا کہ ولیمے کی رسم ادا ہونے سے پہلے اس کی ٹانگ پر فائر مار دیا۔ وہ بیچارے کو ظاہر ہے بھاگم بھاگ میں ولیمہ رہ گیا ایک سائڈ پر، اور اس کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ یعنی جو خوشیوں کا سما تھا، جو شہنائیوں والا گھر تھا، اس میں ماتم صفے ماتم بچھ گئی۔ ظاہر ہے یہ سارا معاملہ ہو گیا، پھر ایس ایچ او صاحب نے ظاہر ہے ملزم کو ٹریس کرنا تھا، پولیس نے ٹریس کرنا تھا۔ تو پولیس نے ٹریس کیسے کیا؟ سب سے پہلے اس کا قاتل کا سی ڈی آر لی کہ اس نے کس کس سے رابطہ کیا ہے، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، یا کیا معاملہ ہے۔ تو جو سی ڈی آر لی، اس میں جو لاسٹ کال تھی وہ قاتل کی اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو کال تھی، جن کا تعلق ہے فیصل آباد کے علاقے سمندری سے، اور یہ وہاں کے رہنے والے ظاہر ہے۔ اور پھر کال کرنے کے بعد اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا، اپنی بیوی کو لیا، بچوں کو لیا اور سمندری چلا گیا فیصل آباد، اور وہاں پہ جا کے اس نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا اور وہاں پہ چھپنا مناسب سمجھا کہ اس ٹائم یہاں پہ آ کے میں چھپ سکتا ہوں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ اب لاہور کو چھوڑو، اکبری گیٹ کو چھوڑو اور فیصل آباد آ جاؤ۔ فیصل آباد آ گیا تو پولیس نے وہاں کی پولیس کو لائن اپ کیا، یعنی اکبری گیٹ کی جو پولیس ہے انہوں نے سمندری کی پولیس کو لائن پہ لیا اور یہ کہا کہ ہمیں یہ شخص مطلوب ہے، اس گھر میں رہ رہا ہے، آپ بھی وہاں پہ سیولین میں بھی آپ اپنے اہلکاروں کو تعینات کریں، ہم بھی وہاں پر آتے ہیں تو مل کر یہ آپریشن کرتے ہیں، تو اس بندے کو پکڑ لیتے ہیں۔ انہوں نے مل کر یہ آپریشن کیا اور وہاں سے قاتل کو گرفتار کر لیا اور لے آئے۔ تھانے پہنچا، پولیس کی تفتیش کا آغاز ہوا اور پوچھا کہ ہاں بھائی کیوں مارا تھا تم نے، کیا مسئلہ تھا بھائی، چکر کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ آج سے
16 साल पहले इस दुनिया से चला गया और मेरी माँ उसको अल्लाह के पास पहुंचाने में नुमाया किरदार अदा करती रही। पूछा भाई वो कैसे, ऐसी कोई हकीकत है या नहीं है? उसने कहा मुझे इस चीज का दुख था, इस चीज का मुझे रंज था कि मेरी माँ ने 16 साल पहले मेरे बाप को मारा, वो इस दुनिया से चला गया। मुझे ये बात दिल में लेकर मैं बैठा रहा और अब 16 साल के बाद मैंने अपनी माँ से इस चीज का बदला लिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने इस चीज का बदला अपनी माँ से लिया है तो फिर भाई के वलीमे वाले दिन क्यों? अच्छा, माँ से बदला लिया है तो फिर भाई की टांग पर फायर क्यों? तो ये महज बातें बनाता रहा मुलजिम, और उसका ये कहना था कि मैं कभी भी बिला वजह कत्ल नहीं करता, बिला वजह मैं क्राइम नहीं करता, मेरे हर क्राइम की कोई ना कोई वजह होती है। जिस पर एसएचओ ने कहा, सवाल ये किया गया कि क्राइम करने की इजाजत तो किसी को भी नहीं है, तो उसने कहा क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके बाप को कोई मार दे तो क्या आप बदला नहीं लेंगे? तो ये महज खुद साख्ता बयानात थे मुलजिम की जानिब से, तमाम के तमाम खुद साख्ता बयानात थे। अब इसमें जो जिले हसन है, जो मुद्दई मुकदमा है, उससे जब सारी बातचीत वगैरह हुई और उससे जब तफ्तीश हुई, वो मुद्दई मुकदमा बना, तो उसने एसएचओ को, पुलिस को ये बताया कि जनाब हालात बड़े खराब हैं, ये लड़का बचपन से इसी तरह से लड़ता झगड़ता है, बहुत ज्यादा इसके प्रॉब्लम्स रहते हैं। इससे पहले भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, ये कोई पहली एफआईआर नहीं है, इससे पहले भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहनोई है कोई, उसकी भी फैमिली में ये पहले भी फायरिंग कर चुका है, इस पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस को ये मतलूब था तो ये आगे दाएं बाएं होता रहता था, यानी इसकी यही हरकतें हैं, ये जो है वांटेड था, पुलिस को मतलूब था। हालात से तंग आके, माहौल को देख के कि ये बहुत ज्यादा लड़ता झगड़ता है, इसको कहीं साइड पे कर देना चाहिए, शायद ये ठीक हो जाए, तो कुछ सालों के लिए इसको मुल्क से बाहर भी इसके घर वालों ने भेजा, यानी इज्तिमाई फैसला किया फैमिली मेंबर्स ने कि इसको बाहर भेज देते हैं, हालात भी ठीक हो जाएंगे और ये भी संभल जाएगा, ये भी बेहतर हो जाएगा, घर से दूर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। घर वालों ने पैसा लगाया, मुल्क से बाहर भेजा, 2-3 साल बाहर रहा और वापस आने के बाद इसने अपनी माँ को ही मार दिया। वो माँ जिसने पाला पोसा बड़ा किया, सर्दियों की रातों में गीले बिस्तर पर खुद सोई, बेटे को सूखे बिस्तर पर सुलाया, लेकिन इस बेटे ने क्या माँ की लाज रखी? इस बेटे ने क्या अपनी आदत को चेंज किया? इस माँ ने वो पैसा जोड़ के किस तरह से बाहर भेजा होगा? अब ये माँ किस तरह से इस बेटे को बाकियों से भी बचाती थी, आसपास के लोगों से भी बचाती थी और पुलिस से भी बचाती थी, क्योंकि पुलिस को तो ये ऑलरेडी वांटेड था मुख्तलिफ केसेस में, पुलिस ने तो तफ्तीश करनी थी, पूछना था, तो सारे मामलात से तंग आकर माँ ने इसको बाहर भिजवा दिया था। शबाना साहिबा ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कि ये बच्चा मेरा संभल जाएगा। लेकिन कुछ सालों के बाद जब बच्चा वापस आया जोहेब की शादी पर, तो उसने ना माँ को देखा, ना भाई की खुशियों को देखा, बल्कि बीच में लात मार दी, शबाना साहिबा को फायर मारे। जोहेब अपनी वालदा को बचाने के लिए आगे हुआ तो उसकी टांग पे फायर मारा, उसको फौरन से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो इसमें मैसेज जो है मैं लास्ट इन वन लाइन आपको ये दूंगी कि खुदारा अपने बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, माँ बाप के लिए औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए वो बच्चा होती है। अगर आपके घर में गैर कानूनी असलहा है तो बराए मेहरबानी उस पर एक्शन ले, इससे पहले कैसे वाकयात सामने आए। थैंक यू वेरी मच।